तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, मगर यकीन रहे आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी जिल्लत की इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। अल्लाहु अकबर। इत्मीनान से मेरी बात को सुन लीजिए। मेरा मकसद आप हजरात के सामने कोई लंबा चौड़ा बयान करना नहीं, मैं उस बीमारी की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ जिस बीमारी की वजह से अब मरीज सेहतमंद नहीं हो रहा, जिस बीमारी की वजह से अब हम इक़्तिदार में नहीं आ रहे, अब हम ताकतवर नहीं हो पा रहे, जिस बीमारी की वजह से जिल्लत हमारा मुकद्दर बनी हुई है। हमारे अकाबिर तकवे वाले थे, हम कौन से मुसलमान बन गए भाई? फतवे वाले। कौन से भाई? बोलते रहो, खाना तो खिलाया मौलवी साजी साहब ने, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फतवे वाले बन गए। अब फतवे वालों को नमाज से कोई लेना देना नहीं, रोजे से नहीं, हज से नहीं, ज़कात से नहीं, ये तो फॉर्मेलिटियां बना दी इन मुसलमानों ने। इनको फतवा चाहिए मौलवी के खिलाफ, फतवा चाहिए पड़ोसी के खिलाफ, फतवा चाहिए अपने सगे भाई के खिलाफ, फतवा चाहिए प्रधान के खिलाफ, फतवा चाहिए कब्रिस्तान के मुतवल्ली के खिलाफ। इनके पास सिवाय फतवों के बचा ही कुछ नहीं है। इन्होंने इस्लाम को एक दूसरे की टांगे खींचने का जरिया बना लिया। अल्लाह की मदद जो है वो निकल गई है, अल्लाह की मदद निकल गई। अल्लामा आमिर उस्मानी ने कहा ना कि हमारी पस्ती की इंतहा क्या, कहता है हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, मगर यकीन रहे आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी जिल्लत की इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। यही पता नहीं है इस्लाम है क्या, इस्लाम हमसे चाहता क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से क्या चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का मुतालबा क्या है। आज कोई गैर मुस्लिम दोस्त आके अगर आपसे पूछ ले कि मियाँ साहब ज़रा हमें इस्लाम समझा दो, तो दाएं बाएं बगले झांकते हैं। वो लोग बगले झांकते हैं जो दूसरे को ये कहते हैं सलवार टखनों से ऊंची होनी चाहिए, वो बगले झांकते जो दूसरों को ये बताएंगे कि कुर्ता कैसे पहनना कैसे नहीं पहनना, जो ये बताएंगे कि क्या हलाल है क्या हराम है, जो ये बताते हैं कि इमाम को कब नौकरी से निकालना, कब इसको रखना, जो ये बताते हैं कि ये ज़कात का माल कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। लेकिन जब इनको कोई गैर मुस्लिम पूछ ले कि हमको इस्लाम समझा दो, तो इनके पल्ले कुछ नहीं, फिर ये बगले झाड़ते हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें मैदान में उतारा क्यों है? क्या हमारा सिर्फ मकसद मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, कुरान पढ़ना, कुरान को पढ़ाना, या इसके अलावा कोई और मकासद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको दिए? कोई गैर मुस्लिम हमारे पास आ जाता है मस्जिद में, वो आके अगर पूछता है अंसारी साहब, कुरैशी साहब, पठान साहब ज़रा हमें 2 मिनट में इस्लाम समझा दो, हम सज्जे खब्बे देखते हैं, यार इसको कैसे समझाएं 2 मिनट में इस्लाम, इसे क्या बताएं सना क्या होती है, दुरूद क्या होता है, सलाम क्या होता है। फिर मौलवी को पूछने जाते हैं, मौलवी साहब एक गैर मुस्लिम कुरान शरीफ मांग रहे हैं, इन्हों दे दईए कि ना दईए, तुहाडे प्यो दा कुरान है भी ये मांग रहा है कुरान, इसको दे दे या ना दे। एक साजिश के तहत पिछले 70-80 सालों में इस बात पर मेहनत की गई कि मुसलमानों को ये समझाओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए ही है और इस्लाम भी सिर्फ मुसलमानों के लिए है।
غیر مسلم کے تو سلام کا جواب بھی دینا نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں حرام ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ نے تو گرتے ہوا کو چھاتی سے لگایا، محمد الرسول اللہ نے ظلم کرنے والوں کو دعائیں دی، محمد الرسول اللہ نے ان کے اوپر تشدد کرنے والوں کا جنازہ تک پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں جو دوسرے آدمی کو اس کی ذات اور نسل، اس کی برادری اور رنگ کی بنا پر اپنے سے کمتر سمجھتے ہو؟ کان کھول کے سن لو، جو بندہ محمد الرسول اللہ کا نام لیوا بھی ہو اور وہ مذہب کی بنیاد پر کسی سے نفرت کرتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ میری برادری کا نہیں، میری نسل کا نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام نے تو دو باتیں کی پوری دنیا سے، قربان جاؤں سونے نبی کی ذات پر، دو باتیں کی، اور دو باتیں ایسی کی کہ دنیا کی ساری حکومتیں گھٹنا ٹیک گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ اب وہ دو باتیں ہی ہمارے پاس ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھ لے جی اسلام کیا ہے، کوئی سمجھا دے گا ایک منٹ میں اسلام کیا ہے؟ دور دور تک ایسے لوگ مسلمانوں میں آپ کو آج نہیں ملیں گے۔ راہ چلتا ہوا بندہ کوئی پوچھ لینا، میاں صاحب السلام علیکم، اچھا آپ مسلمان ہیں؟ ہاں جی، ذرا یہ تو بتاؤ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ پھر بغلے جھانکنے لگے گا کہ یہ تو لمبا چوڑا مسئلہ ہے، اس کو سڑک پہ بتا دوں۔ ارے مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک لمحے میں بتا دے مسلمان ہے کیا، اسلام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے۔ تھوڑا سا کام کرنا ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے، پڑھتے ہی اسلام کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ مجھے میرے غیر مسلم دوست پوچھتے ہیں اسلام کیا، میں نے کہا میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں کہ آپ کی بیوی چاہتی ہے نا کہ آپ کسی اور کے ساتھ تعلق نہ بنائیں، اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلق نہ بنائے، یہ مالک چاہتا ہے کہ یہ نوکر اس کے وفادار رہے، اور یہ حکمران چاہتے ہیں کہ یہ ملازم ان کے وفادار رہے۔ میں نے کہا میرے نبی نے بھی تو یہی کہا کہ وہ جس نے پیدا کیا جو اللہ ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ در در پہ ٹھوکرے نہ کھاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پہلا کام محمد رسول اللہ نے جو انقلابی کیا، لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا کہ در در کی ٹھوکریں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ایسا بنیادی پیغام تھا کہ پوری کائنات کے تڑپتے ہوئے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کتنا ہو جائیے، پکے کتنا بڑھ جائیے؟ فرما دیا محمد رسول اللہ نے اپنے عمل سے، کردار سے، کہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے دو، تم مسلمان ہو۔ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے، محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چھوا چھوت حرام ہے، وہ مسلمان ہے۔ بس یہی اسلام ہے، ہو گیا مکمل اسلام۔ اب یہی تو آ کے ہم مار کھا رہے ہیں۔ یہ دو صفتیں جو نبی نے دی تھی، دو صفتیں کون سی؟ ایک توحید والی اور دوسرا بلال کو برابر بٹھانے والی، اسامہ کو سرداری عطا کرنے والی۔ وہ جہاں بلال حبشی کو بیت اللہ کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، جہاں غلاموں کو چھاتی سے لگایا جاتا ہے، یہ دو کام ہی ہندوستانی مسلمانوں نے ڈھیلے کر دیے۔ اب در در کی ٹھوکریں کھا رہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جب تک محمد الرسول اللہ کی پہلی دو باتوں پر، کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کامل ایمان نہیں ہوگا، کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل نے آ کے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ابو جہل دشمنی کرتا تھا؟ ارے ابو جہل ڈرتا بھی بہت تھا، ڈر گیا، کہنے لگا سونیا اللہ کے نبی مانتا ہوں آپ کو، بیت اللہ کا متولی بھی، کعبے کا سردار بھی، اور کیا کہا؟ کہتا اللہ کو بھی مانتا ہوں آج سے، آپ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن ہم آپ کے اللہ کو مانیں گے، ایک دن کے لیے لات اور عزا کو مان لو۔ سونے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج بھی لا کے رکھ دو گے تو میں اللہ کی توحید کا انکار نہیں کروں۔
یہ اتنا خوبصورت ملک ہے جس نے کہا کہ اپنے مذہب پر چلو، آزادی ہے۔ لوگوں نے آ کے ابو جہل نے ہمیں کہا کہ نام الگ الگ رکھیں، خدا تو ایک ہی۔ ہم نے کہا ہاں جی، اب جن کے ایمان میں کیڑے پڑ گئے ہوں، جو بچوں کو ڈھول بجانے سے نہ روک سکتے ہوں، اور ایمان کی بات پر ایک غیر مسلم دوست کو اتنا نہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمام مذہبوں کی احترام کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن ہم سجدہ صرف ایک اللہ کو کرتے ہیں۔ جن کی زبان اتنی بھی نہ ہلتی ہو، وہ کس شکل کو لے کر اللہ کے حضور سجدہ روز ہوتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سونے نبی نے کہا تھا کہ ایمان والا تو وہ ہے جو دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے آؤ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہی بنیادی بات آپ کو سمجھانی کہ اسلام دو لفظ میں۔ کوئی غیر پوچھے دوست اسلام کیا ہے بھائی؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، امیر غریب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، کسی کا دل دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ دنیا سے انسانی غلامی کا خاتمہ اگر کوئی چیز کرتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔